الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله وصلي وسلم كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلى أهل طاعته أجمعين. الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب. دوستو، موت ایک اٹل حقیقت ہے. اللہ رب العزت کی ذات کی منکرین بھی موجود ہے، اللہ کی صفات کے منکرین بھی موجود ہے، انبیاء کے انکار کرنے والے بھی موجود ہے، قرآن و آسمانی صحف کی انکار کرنے والے لوگ بھی موجود ہے. ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو ملائکہ کی وجود کے منکر ہے. کوئی ہے جنت اور جہنم کو نہیں مان رہا، لیکن پوری کے پوری کائنات اس بات پر متفق ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد. ہوشیار اور عقل والا بندہ کون ہے؟ جو اپنی نفس کو زیر کر لے اور آج کے لیے نہ سوچے، وہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتے رہے. وہ مسائل، وہ مشکلات، وہ تکالیف جو عند الموت و بعد الموت ہوتے ہیں، ان کی طرف اپنی نگاہیں مرکوز رکھیں. اس طرف دیکھیں کہ جب وہ قبر کی وحشتناک منظر ہو، اس طرف دیکھیں جس طرف امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مبارک جب بھی قبرستان تشریف لے جایا کرتے تو پھوٹ پھوٹ کے رویا کرتے ہوتے تھے. کسی نے پوچھا حضور قیامت کی سختیاں آپ کو یاد ہوتی ہے تو آپ اتنے پھوٹ پھوٹ کے نہیں ہوتے؟ آپ کو رب کائنات کی قہر و غضب، جہنم، وہ حساب کتاب، وہ میزان کا منظر، وہ سب کچھ یاد ہے، لیکن ان کو یاد کرتے ہوئے آپ اتنی برک برک کر نہیں ہوتے جتنا آپ قبرستان میں کسی قبر پر کھڑے ہو کے ہوتے ہیں. وجہ بیان کریں. آپ نے فرمایا اگر اس بندے کو اللہ جہنم میں ڈالے تو تب بھی اکیلا نہیں ہوگا، اور بھی بہت سارے جہنمی ہوں گے. اگر حشر کی میدان ہو تو وہاں پر بھی میں اکیلا نہیں ہوں گا، میرے ساتھ اور بھی لوگ ہوں گے. فرمایا اگر عذاب الہی ہو تو وہاں پر بھی بہت سارے لوگ میرے ساتھ ہوں گے. اوف افسوس ہے اس لحد کی، اس قبر کی، کہ یہاں پر عثمان اکیلا پڑا ہوگا، یا عثمان ہوگا یا ان کا عمل ہوگا بس. اور یہ وہ منظر ہے کہ کائنات کی سب سے افضل ترین خاتون، وہ سیدہ، وہ طیبہ، وہ طاہرہ، وہ جگر گوش رسول، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جب آپ مبارکہ کو اپنے قبر پر، قبر کے سرانے رکھی جاتی ہے، تو سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مبارک قبر کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اے زمین تجھے پتا ہے آج کون سی ہستی تمہارے پاس تشریف لا رہی ہے؟ اے زمین قبر تجھے پتا ہے کہ آج وہ کائنات کی بہترین خاتون جس کی چادر کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ملائکہ اعظام انتظار کرتے رہے، وہ خاتون، وہ بطول، وہ جگر گوشہ مصطفیٰ جو میرے واقع آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر گوشہ ہے، جو سیدنا علی المرتضیٰ کی زوجہ ہے، جو حسنین کریمین کی والدہ ہے. اور جب حضور کبھی غمگین
زمین ہوا کرتے تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا کرتے ہوتے. یہ وہ ہستی ہے تو آج یہاں زمین ایک خبر تمہارے پاس آ رہی ہے. تو روایت موجود ہے کہ اس زمین کو جنبش ہوئی اور جنبش ہونے کے بعد اس خبر سے آواز آئی انا بیت الوحشہ انا بیت الفرہ، میں وحشت والا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں. اس لیے کہہ دو فاطمہ کو کہ اگر عمل صالح لے کے آئے ہیں تو میرے پاس آ جائیں، خوشیاں ہیں، کامیابیاں ہیں. اور اگر عمل صالح نہیں ہے تو پھر میرے پاس کچھ نہیں ہے. سبحان اللہ، جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ان کے بارے میں بھی زمین سے وہ آواز نکلتی ہے. یہ موت کو واقع حقیقت ہے کہ اس سے انکار ممکن نہیں ہے. آپ سب کو معلوم ہے آج حضور سید مبارک صاحب علیہ رحمہ کا جگر گوشہ اس دار فانی سے پوچھ کر گیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اولاد کی محبت فطری ہوتی ہے، اولاد کی محبت فطری ہوتی ہے. یقیناً وہ آج اپنی قبر انور میں اپنی فرزند کے انتظار میں ہوں گے. وہ جناب عبدالباقی صاحب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایک میت کے جنازے میں 40 لوگ موجود ہو اور یا ان کے حق میں 40 بندے گواہی دے کہ یہ بندہ اچھا اور نیک تھا تو رب ان کی گواہی کا لاج رکھتے ہوئے اسے مغفرت فرماتا ہے. تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ جو جناب عبدالباقی جان صاحب کو جانتے ہیں، ان سے پہچان رکھتے ہیں اور سب کا ہی یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ آپ نہایت ہی نیک اللہ کے بندے تھے. اور کیوں نہ ہو کہ رب کائنات نے اسے نسبت میں اتنی پیاری عطا فرمائی تھی. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جن کی رگوں میں حضور مجدد وقت کا خون دوڑ رہا ہو تو اللہ نے اس کو کیا کمال دیا ہوگا. تو یہ جگر گوشہ مبارک صاحب علیہ رحمہ ہو تو رب کائنات نے اسے کیا ہی عزت اور عظمت عطا فرمائی ہوگی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی فرزند ارجمند ہے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ. جب آپ مبارک وفات پاتے ہیں تو حضور نے اسے اپنے گود میں اٹھایا اور حضور کی آنکھ کی شرک پڑی. حضور روئے اور فرمایا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ. فرمایا اے ابراہیم ہم آپ کی جدائی میں غمگین ہے، غمزدہ ہے یا ابراہیم. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ رقت اور نرمی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. لہذا رقت اور نرمی کی جواز ہے، رونے کی جواز ہے، لیکن اونچی آواز میں نہیں رونے کی. اور اسی طرح اپنے چہرے کو پیٹنے یا اپنے کپڑے پھاڑنے کی اجازت نہیں، بلکہ یہ رقت اور نرمی تو اس لیے رب جس کو یہ رقت اور نرمی عطا فرماتا ہے یہ رب کی مرضی ہے. ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جناب سید عبدالباقی جان صاحب اللہ کے نیک بندے تھے، وہ صالح بندے تھے، ان کی نسبت بہترین نسبت رہی. اللہ ان کی اس منزل کو آسان فرمائے. پروردگار عالم اس نئے گھر کو ان کا پرانے گھر سے بہترین عنایت فرمائے، انہیں ذریت اس ذریت سے بہترین عطا فرمائے، اس کے گھر کو جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ بنائے. رب کائنات ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور اللہ کریم ان کی طفیل ہماری بھی صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. وصلی اللہ